کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اقبال اور عشق رسول۔ اقبال نے ہمیشہ انسان کو ارتقائی منازل طے کرنے کی تلقین کی ہے، اور اس مقصد کے لیے وہ جو چیز ضروری قرار دیتے ہیں وہ عشق ہے۔ عشق چاہے اپنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو، اور اس کے علاوہ وہ خودی پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ ہر انسان کو جو ہے اپنی ذات کا عرفان حاصل کرنا چاہیے۔ تو عشق رسول کے سلسلے میں اقبال فرماتے ہیں کہ نبی پاک کی جو محبت ہے یہ ایسی سورج کی کرنیں ہیں جو اگر کسی انسان کو مل جائیں تو یوں سمجھیں کہ اس سے دنیا کا ایک بڑا خزانہ مل گیا۔ یہ عشق رسول ہی ہے جو ایک انسان کے ایمان میں پختگی پیدا کرتا ہے۔ اسرار خودی جو ان کا ایک مجموعہ کلام ہے، اس میں انہوں نے عشق رسول کے حوالے سے بڑی تفصیل بیان کی ہے، اور کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی بدولت ہی ہے جو آج امت مسلمہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ ان کی ہی بدولت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ دین کی کنجی سے دنیا کا دروازہ کھولو تو راہ راست پاؤ گے، لہٰذا اقبال فرماتے ہیں کہ یہ عشق رسول ہی ہے جو ہمیں مشعل راہ بنا لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے جیسا آج تک نہ اس دنیا میں کوئی انسان آیا ہے، اور نہ ہی ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نہ ہی ویسا کوئی اور انسان دنیا میں واپس آئے گا۔ دیکھیں، اقبال جو ہے انہوں نے ہمیشہ ایسی شخصیت سے محبت کا اظہار کیا ہے جو فانی نہیں ہوتی، لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات مبارک ہے وہ آج بھی ہمارے لیے زندہ ہے۔ اقبال خود فرماتے ہیں کہ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کریں تو ہم بھی ان کی ذات سے ویسے ہی فیض حاصل کر سکتے ہیں جیسے نبی پاک کی زندگی میں صحابہ کرام حاصل کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا دین لے کر آئے جو کہ ہمیشہ رہنے والا تھا، اور نہ صرف ہماری اس دنیا کے لیے، اس زندگی کے لیے، بلکہ اس کے بعد آنے والی زندگی کے لیے بھی ہمارے ایک مشعل راہ ثابت ہو سکتا ہے اگر ہم اس پر عمل پیرا ہوں تو۔ اقبال فرماتے ہیں کہ جس کلمے کو پڑھنے والا شہید ہو کر بھی زندہ ہے، اس اسلام کی تبلیغ کرنے والا نبی کس طرح فانی ہو سکتا ہے۔ اقبال کا جو فارسی کلام ہے اس کا بڑا حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشق سے بھرا ہوا ملتا ہے۔ علامہ اقبال عشق رسول میں عجیب قسم کی نازک خیالیوں کا اظہار کرتے ہیں، جس میں سے اگر ہم کچھ کا ذکر کریں تو حکیم شجاع جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کی خدمت میں اکثر حاضر ہوا کرتا تھا۔ ایک روز میں نے دیکھا کہ اقبال جو ہیں وہ بڑے فکر مند دکھائی دے رہے ہیں، تو میں نے گھبرا کر خیریت دریافت کی، تو اقبال نے اپنے ایک مخصوص انداز میں نظریں اٹھائیں اور غمگین لہجے میں بولا کہ احمد شجاع، میں یہ سوچ کر مضطرب ہو جاتا ہوں کہ کہیں میری عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اب دیکھیں یہ محبت کا ایک کتنا خوبصورت اور کتنا عمدہ اظہار ہے کہ اقبال یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کی عمر جو ہے وہ نبی پاک کی عمر سے زیادہ ہو۔ وہ ہر وقت اس بات پر فکر مند رہتے تھے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جو کسی بھی طریقے سے اسلام کے اصولوں کے خلاف ہو یا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف ہو۔
یہی وجہ تھی کہ شاید اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی یہ آرزو اور ان کا یہ عشق قبول کر لیا، اور ان کی اگر ہم عمر کا حساب لگائیں تو وہ تقریباً 61 سال بنتی ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ چونکہ یہ فلاسفر بھی تھے اقبال، تو ایک دفعہ کسی مغربی فلسفی نے ان سے کہا کہ آپ فلسفے کی روح سے ثابت کریں کہ خدا موجود ہے۔ تو اقبال نے حالانکہ اقبال جتنے بڑے فلاسفر تھے چاہتے تو دلائل کے ذریعے بھی ثابت کر سکتے تھے، لیکن عشق رسول اور عشق خدا کا ایک خوبصورت ان کے ہاں امتزاج تھا کہ انہوں نے جواب میں کہا کہ مجھے کیا ضرورت ہے میں فلسفے کی روح سے خدا کا وجود ثابت کروں، میرے آقا جو ہیں، میرے رسول جو ہیں وہ صادق اور امین ہیں، انہوں نے فرمایا کہ خدا کو مانو وہ موجود ہے، میں خود دیکھ کر آیا ہوں، لہٰذا ہم ان کے کہے پر مانتے ہیں۔ علامہ اقبال ایک جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ فلاسفر بھی تھے اور ایک اچھے وکیل بھی تھے، تو اس حیثیت سے وہ چاہتے تو دلائل کے ذریعے بھی یہ بات ثابت کر سکتے تھے، لیکن دیکھیے کہ انہوں نے نہ صرف خدا کے وجود پر اٹھے سوال کا جواب دیا، بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ ہمارے جو پیغمبر ہیں ہم ان کی کتنی عزت کرتے ہیں اور ان کی بات کو کیا رتبہ دیتے ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں تو یہ دو واقعات، ایک عمر والا اور دوسرا یہ بڑے مختصر سے ہیں، لیکن اگر ہم ان کو محسوس کریں تو ان میں عشق و محبت کا ایک پورا دفتر موجود ہے، یوں کہہ لیں۔ علامہ اقبال کے عشق اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا احساس جس طرح اقبال کے کلام میں ہمیں نظر آتا ہے، اس کی مثال جو ہے وہ باقی اردو کے جو ادیب اور شعراء ہیں ان کے ہاں ہمیں کم کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ علامہ اقبال کے ہاں اس چیز کا بڑا خوف تھا کہ روز محشر جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جائیں تو یوں نہ ہو کہیں کہ ان کے گناہ جو ہیں وہ کھل جائیں۔ علامہ نہ صرف خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت عشق فرماتے تھے، بلکہ وہ اپنی امت کو بھی اس بات کی تلقین کرتے تھے کہ تمام امت مسلمہ جو ہے اس کی حیات ہی عشق رسول کے سبب ہے۔ اگر ہم عشق رسول کریں گے، تمام امت مسلمہ جو ہے وہ عشق رسول کا گہرا جذبہ اپنے اندر بھر لے گی تو یہ امت کبھی بھی ڈھیر نہیں ہو سکتی دشمن کے سامنے۔ علامہ اقبال عاشق رسول تھے، ان کا عشق جو ہے وہ اندھی تقلید پر مبنی نہیں تھا، بلکہ انہوں نے قرآن اور سیرت کا بڑی توجہ اور بڑے ذوق و شوق سے مطالعہ کیا، خدا اور رسول کے بارے میں مکمل آگاہی حاصل کی اور دونوں کو اپنے وجود کے اندر سمو لیا۔ اقبال کی شاعری اور نثر عشق رسول میں ڈوبی ہوئی ملتی ہے۔ اقبال کے والد محترم کی بات کریں تو وہ بھی بڑے اس معاملے میں سچے عاشق رسول تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال نے ان کا جو مجموعہ کلام رموز بے خودی ہے اس میں اپنے بچپن کا ایک واقعہ درج کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک بھکاری ہمارے دروازے پر آیا مانگنے کے لیے، اور مجھے بہت غصہ آیا، میں نے اس سے مارا جس سے اس کے سر پر چوٹ لگی اور اس کا کشکول جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ میرے والد کو اطلاع ہوئی تو انہوں نے بڑی بھرائی ہوئی آواز میں کہا، کل قیامت کے دن جب ساری امت اللہ کے حضور پیش ہوگی، اس میں یہ درد مند آدمی فریاد کرے گا تو اس وقت میں کیسے جواب دوں گا؟ والد نے اقبال سے فرمایا کہ قیامت کے دن حضور کے اس غلام کو ذلیل کروانے کا سبب مت بنو۔ اقبال کے لڑکپن کا یہ واقعہ بڑا سبق آموز ہے اور عشق رسول کی دلیل بھی ہے۔ اقبال نے قناعت پسندی اور کفایت شعری اختیار کر کے اسوۂ حسنہ پر عمل کیا۔ وہ وکالت کے دوران صرف 500 روپے ماہانہ تک لیتے، انہوں نے ضرورت سے زیادہ مال نہ کبھی جمع کیا۔ اقبال جو ہے جب کریم بی بی سے ان کی علیحدگی ہو گئی تھی تو پھر بھی یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق عمر بھر ان کی کفالت کرتے رہے۔ حکومت برطانیہ نے ایک دفعہ انہیں جنوبی افریقہ میں ہندوستان کا نمائندہ مقرر کرنے کی کوشش کی، جو کہ انہوں نے رد کر دی تھی۔ تو ناظرین، یہ ہمارا آج کا موضوع تھا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔